الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم انکل. آج میرا ایک سوال ہے جو کہ ایک بہت بڑی کنفیوژن بھی ہے میرے لیے کہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ ثواب ہوگا، کوئی کام کرنے سے ثواب حاصل ہوگا یا گناہ ہوگا، اور کچھ کام کرنے سے 10 گنا زیادہ ثواب حاصل ہوگا. تو ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ثواب کی اکائی کیا ہے، اور ایک ثواب کتنا ہوتا ہے جس کو ہم ملٹیپلائی کر کے 10 ثواب لے لیتے ہیں یا نیکیاں لے لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ثواب اور گناہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ورڈ کس لیے استعمال ہوا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ اتنا عام بولا جاتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے 27 گنا ثواب ہے. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ثواب کی اکائی کیا ہے کہ ایک کیا ہے کہ اس کا میں 27 پھر اس کو ملٹیپلائی کر کے بناؤں. دیکھیں یہ لفظ ہے صوب سے بنا ہوا، اور صوب عربی میں دو چیزوں کو کہتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں صوب گارمنٹس کو، کپڑوں کو، ٹھیک ہے. جب یہ لفظ آئے گا قرآن میں تو صوب لفظ آئے گا اور اس کا مطلب گارمنٹ ہوگا. اسی سے ایک لفظ بنا ہے ثواب. ثواب کا عموماً ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی انعام ہے یا ریوارڈ ہے. میں اس کو ناموضوع سمجھتا ہوں اس ترجمے کو، بلکہ میں اس کو کہتا ہوں یہ ری پیمنٹ ہے. یہ ٹو گیو سم بڈی سم تھنگ ان ریٹرن آف دیئر سروسز. اچھا، یہ ری پیمنٹ ہے. ثواب اصل میں ری پیمنٹ ہے. اب آپ کے پاس ایک مزدور کام کرتا ہے، آپ جب وہ آپ کے تحت وہ جو آپ نے اسے کام بتایا وہ کرتا ہے تو آپ اس کی پیمنٹ اس کو کرتے ہو اس کی سروسز کے تحت، اور وہ اسے محسوس ہوتی ہے. تو ثواب کے اندر اتنی خوبصورت ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ محسوس کریں گے. جو چیز آپ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں اس کو کیسے ثواب کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو 3 آیتیں رکھوں گا آپ کے سامنے. پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی 195. بہت لمبی آیت ہے لیکن میں اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. اب یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ ہم بضرور ان کو ایسی راحتوں میں داخل کریں گے جہاں وسائل رواں دواں ہوں گے. یہ اللہ کی جانب سے ایک ری پیمنٹ ہوگا، ایک فطری نتیجہ ہوگا، اور اللہ کے پاس تو ہمیشہ آپ کے کاموں کے بہترین ری پیمنٹ ہے. یہ ری پیمنٹ کی شکل میں آتا ہے کہ وہ آپ کو اس سروسز کا جو آپ نے کیا کسی فارم میں پیمنٹ کریں گے، اور یہ محسوس ہوگی آپ کو. ایک اور آیت دیکھیے، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلْقُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرًا لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يَلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ کہیں گے کہ افسوس ایمان لانے والے اور صلاحیت بس عمل کرنے والوں کو جو ری پیمنٹ نتائج ملتے ہیں وہ تو کہیں بہتر ہوتے ہیں، اور اللہ صرف صبر کرنے والوں کو یہ دیتے ہیں. تو کفار جو ہیں یا جو حقیقت کا انکار کر رہے ہیں وہ اس کا افسوس کریں گے کہ دیکھو ان کو کتنی اچھی ری پیمنٹ ملی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے وہ محسوس کر رہے ہیں اس پیمنٹ کو. اب ایک بات یاد اور رکھیے، بڑی عجیب سی آیت ہے جو سارے مسائل کا حل ختم کر دے گی. کیا کافروں کو ثواب ملے گا؟ ہاں، قرآن کی روح سے ملے گا. قرآن کی روح سے کافروں کو بھی ثواب ملتا ہے. اور یہ آیت ہے سورہ مطففین کی آیت نمبر 83، سورت نمبر 83 آیت نمبر 36. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون. یعنی یہ تو اس میں اللہ فرما رہے کیا غلط کاروں کو ثواب مل رہا ہے؟ تو ثواب کا مطلب یہاں پہ پھر ری پیمنٹ آ گیا. کیا غلط کاروں کو ان کی کارستانیوں کی ری پیمنٹ یا نتائج نہیں مل گئے؟ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ثواب کا لفظ کافروں کے لیے آیا ہے، غلط کام کرنے والوں کے لیے آیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ثواب کا لفظ صرف ایک اچھے کاموں کے لیے. ثواب اصل میں لفظ ہے ری پیمنٹ، کسی چیز کو ادا کرنا، اور وہ ادا آپ کے اچھے کاموں کی بھی ہو سکتی ہے، برے کاموں کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم ثواب کو ہمیشہ ایک پازیٹیو نوٹس میں لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ نیگیٹو چیز کے لیے کی بھی ری پیمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کو بھی ہم ثواب ہی بولیں گے. گڈ، ویری گڈ پوائنٹ. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام بیٹا. انکل آج ہم ایک سوال لے کر آئے ہیں
اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم جب کوئی وفات پا جاتا ہے یا کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا اللہ نے ہمیں واقعی ایسے کوئی الفاظ بولنے کا حکم دیا ہے؟ اس پہ آپ تھوڑے سے ہمیں روشنی ڈال دیں. بڑا عمدہ سوال ہے. یہ چیزیں معاشرے میں ہمارے بہت زیادہ عام پائی جاتی ہیں. دیکھیں معاشرے میں جب چیزیں رائج ہو جاتی ہیں تو کبھی کبھی ان میں سے کچھ باتیں درست بھی ہوتی ہیں, کچھ باتیں سے درست نہیں ہوتی ہیں. جن میں سے ایک غیر درست بات یہ ہے کہ کسی کی وفات پر یا مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. یہ بڑی توہم پرستی ہے, اور میں آپ کو جب آیت سمجھاؤں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدر گھٹا رہے ہیں, اس کے کلام کی قدر گھٹا رہے ہیں. یہ آیت کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کی ہے یا بیان کی ہے اپنے کلام میں, لیکن ہم اس کو کس طریقے سے بولے چلے جا رہے ہیں. ایک صاحب سے میں نے جب بات کی تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو معاشرے میں رائج ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ معاشرے میں تو بے شمار چیزیں رائج ہو جاتی ہیں جنہیں جو درست بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں. مثلاً ہم جب کبھی بھی اپنے گھر میں نئی دلہن لاتے ہیں تو قرآن اوپر رکھتے ہیں اور دلہن کو نیچے سے گزارتے ہیں, بچے کے کان میں اذان دے دیتے ہیں, وفات پر انا للہ پڑھ دیتے ہیں. تو یہ تو معاشرے میں بے شمار چیزیں رائج ہیں, اور اگر رائج چیزوں کو درست مان لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں حضرت ابراہیم نے بہت بڑی غلطی کی. اتنی بڑی غلطی کی کہ معاشرے میں بت پرستی رائج تھی. ان کے والد بہت بڑے پریس تھے یا سادھو تھے یا جو اس بت کدے کے رکھوالے تھے. بادشاہ جو تھا اس علاقے کا وہ بت پرست تھا, عوام بت پرست تھی. لیکن اکیلے ابراہیم اٹھے, معاشرے کی رائج چیزوں کو چھوڑا اور انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا. اگر ہم معاشرے کی رائج چیزوں کو مان لیں تو ابراہیم نے غلطی کی. اب دیکھتے ہیں, ہم آتے ہیں کہ یہ آیت کس طرح سے لکھی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ کروں, میں اس کے چند الفاظوں پر آپ کو روشنی ڈال دیتا ہوں. یہ اصابتہم لفظ کیا ہے؟ اصاب سے بنا ہے. اصاب کہتے ہیں انگریزی میں ٹو ایکوائر اور سیکیور ایز اے ریزلٹ آف این ایفرٹ. اردو میں کہوں گا کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اپنی سی کوشش کرنا. اب دوسرا لفظ ہے مصیبتن. مصیبتن کہتے ہیں انگریزی میں کیلیمٹی کو, ٹربل کو, کرائسس کو. اردو میں کہیں گے مشکلات کو, بحران کو, آفات کو. ٹھیک ہے. اچھا, لفظ آتا ہے قالو. قالو کا مطلب صرف کہنا نہیں ہے. قالو ایکشن آف اٹرنگ اور ایکسپریسنگ تھنگس ان ورڈز اور اسپوکن ورڈز. یہ وہ ایکشن ہے جس میں آپ کسی چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, آخری ورڈ ہے انا الیہ راجعون. رجا, رجا سے بنا ہے یہ لفظ. رجا ایک تو اس کے معنی ہوتے ریٹرن, مثلا میں ریل گاڑی میں لاہور جاؤں اور لاہور سے واپس آ جاؤں, یہ رجا ہے. لیکن ایک یہ جب فعل بن کے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو فیل ریگریٹ اور سورو اباؤٹ سم تھنگ ون ہیز ڈن اور فیل ٹو ڈو. یعنی اپنی کوتاہی کا احساس کر کے نادم ہونا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اب آپ عام ترجمے سنیے پہلے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنا ترجمہ بتاتا ہوں. میں بڑے ادب کے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جو لوگ جن کے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا, اللہ ہی کے ہیں ہم اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. کیا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں کہ مجھے وہاں لوٹ کر جانا ہے؟ یہ ایک ایسے جو ہے ناموزوں سا ترجمہ ہے. اب دیکھیے میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں اردو میں, انگلش میں اور اردو میں دونوں میں. When they come across a crisis which they acquire or secure as a result of an effort, they express a feeling of regret or sorrow about their failure. اردو میں کہوں گا جب وہ کسی مشکل بحران یا آفت سے دو چار ہوتے ہیں جو ان کی اپنی کاوشوں کی وجہ سے ہوئی ہو یا ان کی اپنی ہی محنت کا ماں حاصل ہو, تو وہ اپنی ناکامی کے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اسے ہمیں
کچھ سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی، نتیجہ نہیں نکلا، آئی شوڈ گو بیک، میں رجوع کروں، میں ریفر کروں اگین کہاں غلطی ہوئی ہے، اپنے ایکشنز پر نظر ثانی کروں. 100% یہ اس کے معنی ہے. اور للہ اس جملے کو کسی کی وفات یا کسی مصیبت پر پڑھنا چھوڑ دیں، اس جملے کو اپنی ذات کے اوپر ڈالیں، پھر دیکھیے آپ میں کیا تبدیلی ہے. اس ٹرانسلیشن کے مطابق تو جو ہم وفات پہ یہ جملہ بولتے ہیں وہ کہیں پہ بھی فٹ نہیں بیٹھتا. آپ سوچیں ذرا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا وہ مصیبت ہے اس کے لیے، کرائسس ہے، بحران ہے؟ اور کیا اس کا اپنا اس میں کوئی قصور تھا؟ کوئی اس میں قصور تھا جس کے لیے اس کو نظر ثانی کرنی ہے؟ تو جی یہ تو اس کے لیے بالکل بھی نہیں بنتا. بالکل یہ توہم پرستی والی باتیں ہیں اور اللہ کے وقار کو گھٹانا ہے یہ جملے بول کر. ٹھیک ہے، تھینک یو انکل. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام مریم. انکل آج ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ایک لفظ پڑھتے ہیں، وہ ہے اولو الالباب، جس کا عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ذہین لوگ. تو کیا قرآن جو ہے وہ صرف ان کچھ ذہین لوگوں کے لیے ہی آیا ہے؟ اور دوسرا میرا اس کے اندر یہ چیز ہے کہ میں نے میں کسی کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو خود سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہی ہمیں سمجھا سکتے ہیں. تو مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا وہ لوگ اولو الالباب ہوتے ہیں اور کیا یہ ان کے لیے ہی آیا ہے اور ہم لوگ صرف جو ہے وہ ہم ایک سیکنڈری سورس سے ہی لے سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ وہ جو ایک محاورہ ہے نا، آپ نے تو ایک تیر میں 2 شکار کر دیے، وہ آپ کی سوال میں فٹ آ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اولو الالباب کا لفظ قرآن میں 16 مرتبہ آیا ہے اور یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، ایک ہے اولو اور ایک ہے الباب. اب اولو کیا چیز ہے؟ عربی کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں زو کا مطلب ہوتا ہے والا. میں مثال دیتا ہوں، ذل جلال والاکرام، جلال اور اکرام والا، 1%. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہوں والے تو اس کے لیے فوراً لفظ چینج ہو جائے گا، زو سے وہ اولو بن جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے الباب. الباب کا مادہ ہے لام بے بے. اب اس سے 2 ورڈ بنتے ہیں، لب اور لبا. لب میں ایک ہی بے ہے، لبا میں 2 بے ہے. ٹھیک ہے. لب کس کو کہتے ہیں؟ لب کہتے ہیں پاور آف مائنڈ ٹو تھنک، سوچنے کی صلاحیت، ریزننگ، استدلال کرنے کی صلاحیت. چنانچہ اولو الالباب ہوں گے استدلال کرنے والے، سوچنے کی صلاحیت رکھنے والے. اگر میں کہوں انٹیلیجنٹ، وائز، تو وہ اولو الالباب نہیں ہوگا، وہ اولو اللباب ہوگا. اچھا. اب دیکھیے قرآن کہیں پہ بھی لفظ لباب استعمال ہی نہیں کر رہا ہے، الباب استعمال کر رہا ہے. بے ایک مرتبہ آتا ہے، لباب میں 2 مرتبہ آتا ہے. اولو الالباب کے پاس ذہانت ہے اور وہ سوچنے کی صلاحیت کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں. یہ ذہین انسان نہیں ہے. آپ بس اس طرح سے سوچیں، یہ ذہین انسان نہیں کہا اللہ نے. اچھا، اگر ہم لب کے دوسرے معنی لکھیں تو لب کے ایک معنی ہوتے ہیں کانٹینٹ یعنی مواد، میٹر معاملہ، سبسٹینس یعنی مادہ، نیوکلیس یعنی مرکز، ایسنس یعنی جوہر، کور یعنی لوازمات. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کانٹینٹ کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے، یہ نیوکلیس پر غور کرنے والے، یہ جوہر ایسنس پر فکر کرنے والے. اس طرح سے یہ لفظ بن کے آتا جائے گا قرآن میں. آپ نے ابھی کہا نا کہ عموماً ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اولو الالباب، ارے یہ تو ماسٹرز کیا ہوا ہوگا، یہ تو PhD ہوگا، یہ تو کسی کالج کا پروفیسر ہوگا، او یہ تو کوئی بہت بڑا عالم ہوگا کسی یونیورسٹی میں، یہ اولو الالباب ہیں. سوری، یہ نہیں ہے. نہ ہی وہ جو آپ نے کہا وہ لوگ جو ایک مخصوص قسم کا حلیہ بنا کر کپڑے پہنتے ہیں، عربی کو تجوید سے پڑھتے ہیں، ہا اور ہا کا فرق نکالتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، کسی خاص مدرسے سے انسان کے بنائے ہوئے 8 سال کا کورس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم بول دیتے ہیں، قرآن کا عالم بول دیتے ہیں. جی یہ بات غور طلب ہے کہ وہ انسان ہی کا بنایا ہوا ایک کریکولم ہوتا ہے جس کو کہ وہ 15 سال یا کچھ سال پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو وہ عالم سمجھتے ہیں
اور وہ ہمیں قرآن سمجھاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ مریم کہ ہر مدرسے کا کریکولم دوسرے مدرسے سے مختلف ہوتا ہے اور یہ سب عالم بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سب اولو الالباب بن جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کسے اولو الالباب فرماتے ہیں. آئیے ہم ایک دو آیتیں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوگا ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورہ زمر کی 39 کی 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں پھر اس میں جو بھلائی کی عمدہ بات ہے اس کو اختیار کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ کی جانب سے ہدایت ملتی ہے, ڈائریکشنز پتہ چلتے ہیں. یہی وہ صاحبان ہیں جو سوچنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں. دیکھیے اس میں دو باتیں کہیں اللہ نے, لسن اینڈ اڈاپٹ. سنتے ہیں اختیار کرتے ہیں. اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے ریڈ اینڈ اڈاپٹ. پڑھتے ہیں اور اڈاپٹ کر لیتے ہیں, دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اب دوسری آیت دیکھیے, اولو الالباب اللہ کسے کہہ رہے ہیں؟ کتنی سمپل سی بات کہی اللہ نے کہ جو سنتے ہیں اور عمدہ بات کو اپنا لیتے ہیں, یہ اولو الالباب ہیں. یہ دوسری آیت ہے سورہ سعد کی 39 کی 29. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. سب سے پہلے یہ آیت محمد علیہ السلام کے اوپر آئی, رائٹ. ان سے کہا جا رہا ہے a book is sent over to you. ایک آپ کے پاس کتاب بھیجی جا رہی ہے. اب اس کتاب کی صفت کیا ہے؟ مبارکن. اب لفظ مبارکن کیا ہے؟ مبارکن کے معنی ہوتے ہیں ون ہو وشز ہیپینس اور فیور. ہم کسی کی شادی کو شادی مبارک کہتے ہیں. ہم کسی کو اگر ڈگری مبارک ہوتی ہے, پاس ہوتا ہے, ڈگری مبارک کہتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کو وش کر رہے ہوتے ہیں, خوشی کا ایک اظہار کر رہے ہوتے ہیں, فیور دے رہے ہوتے ہیں. اللہ نے اس کتاب کی صفت رکھی ہے مبارکن, یعنی یہ ویل وشر ہے, یہ بلیسر ہے. یہ کتاب آپ کے لیے ویل وشر ہے, خیر خواہ ہے. کرنا کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ. ایک کتاب جو کہ ویل وشر ہے, اس میں جو آیات ہیں, اب آیات کو لوگ سمجھتے ہیں یہ لکھی ہوئی لائنیں ہیں. نو, اس کو سطر کہتے ہیں عربی میں. آیت کا مطلب ہوتا ہے سائن. یہ لوگ سائن کہتے ہیں, میں سائن نہیں کہتا, میں کہتا ہوں پروسیس. بے شمار پروسیسز بتائے ہیں اللہ نے, تاکہ اس میں جو پروسیسز ہیں ان پر کیا کرو؟ یدبر, تدبر کرو, غور کرو, اور پھر کیا کرو؟ ولیتذکر, اب ہیڈ کرو, ذہن میں رکھ کے آگے بڑھو, توجہ کے ساتھ رکھ کے آگے کی جانب بڑھو. ایسا کرنے والے کون ہیں؟ اولو الالباب. پہلی آیت میں کہا سنتے ہیں, عمدہ بات کو اختیار کر لیتے ہیں. دوسری آیت میں کہا ایک ایسی چیز جو کہ آپ کی ہیپینس کی ضمانت دے رہی ہے, اس پر غور کرتے ہیں اور آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں. ایک آخری آیت بتا دیتا ہوں اور آپ کو اولو الالباب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. ایک ایسا شخص جو جان لے کہ یہ آپ کی جانب اب کے اختیار رکھنے والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے. میں نے رب کا ترجمہ کیا ہے, یہ رب کا ترجمہ پالنہار کر دیتے ہیں. پالنہار, پالنا, جھولے میں ڈال کے ہلانا, یہ کرتے ہیں اللہ ہمیں؟ نہیں, پالنے والے نہیں ہیں اللہ ہمارے. یہ ہمیں اختیارات ان کی جانب سے آتے ہیں, اسے رب کہتے ہیں. وہ کیسی ہے کتاب؟ الحق, وہ سرٹن ہے, یقینی ہے, ثبوت کی بنیاد پر سچ ہے. کیا وہ ایسا ہے جو اندھا ہے؟ جو یہ بات کر رہا ہے, یہ کام کر رہا ہے, کیا وہ اندھا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں. انما کا ترجمہ میں ہمیشہ کرتا ہوں اونلی, وہی, صرف وہی. انما یتذکر,
صرف وہی نوٹس لیتے ہیں, وہی اس بات کو ہیٹ کرتے ہیں, اختیار کرتے ہیں. کون؟ اولو الالباب. الباب ہمیں سمجھ میں آ گیا. الباب وہ ہیں جو سنتے ہیں, اختیار کرتے ہیں. الباب غور کرتے ہیں, اور الباب یہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب بڑے ثبوتوں کے ساتھ آئی ہے, اسی کے اوپر آگے اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں, ذہن نشین کرتے ہوئے لیتذکروا. اب بتائیے اس میں پی ایچ ڈی اور ماسٹر اور مدرسے کے عالم کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ میرا یہی سوال تھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو پڑھنے کے لیے, ہم خود ہی کافی ہیں اگر ہم غور کرنے والے ہوں تو. اگر ہمارے میں یہ صلاحیت ہو کہ ہم پڑھ کر اس کو اڈاپٹ کر لیں گے, پڑھ کر ہم اس کو سمجھ سکیں گے, تو یہ صلاحیت ہی انف ہے, کسی اور کا ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تھینک یو. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق